مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جتنے نمبر آف کیسز ہم نے تو ابھی یہ صرف پنجاب کی ایک سٹوری اٹھائی ہے، ملک بھر میں تو ہزاروں کیسز ہوں گے، شاید بہت ان گنت کیسز ایسے ہوں گے، اور بہت سارے وہ عورتیں ہوں گی جو جاتی نہیں ہیں عدالت، جن کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جن کو پہلے ہی گھر میں ہی دبا دیا جاتا ہے. اب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کہتی ہے شریعت، کیا حقوق ہیں عورت کے، کس طرح سے بٹوارا ہوتا ہے تمام تر جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور کتنا حق ہوتا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آج آپ نے بہت ہی اہم ترین اور سماج کا سلگتا ہوا موضوع چھیڑا ہے، اور یقیناً یہ ہیں اصل عورتوں کے وومن رائٹس، یہ ہیں حقوق. ان پر بات ہونی چاہیے، اس پر قانون سازیاں ہونی چاہیے، اس کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے، اس پر میڈیا ٹاک ہونا چاہیے، اس کے اوپر لوگوں کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ممبر تعلیمی درسگاہوں کو، ریاست اور اسٹیٹ کو اس پر آ کر کے کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، عورتوں کا نہ صرف یہ کہ حصہ ہے، بلکہ اللہ نے پوری ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ نساء. واٹ از دا میننگ سورہ نساء؟ یعنی نساء کہتے ہیں عورتوں کو. عورتوں کے احکام سے متعلق اللہ نے پوری کی پوری ایک سورت اتاری ہے. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 7 دیکھ لیجئے، آیت نمبر 9 دیکھ لیجئے. واضح طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. عورتوں کا فکس اور مقرر حصہ ہے، جو کچھ ان کے رشتہ دار یا ان کے والدین چھوڑیں، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ لازم اور واجب شدہ حصہ ہے، غیر اختیاری ہے، جبری حق ہے. کوئی اس حق کو ختم نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت عورت کو اس کے حصہ ترکہ سے، حصہ میراث سے محروم نہیں کر سکتی. سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پکار کر کے یہ کہہ رہی ہے. آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہاں ایک اور عجیب وعید کا انداز اللہ رب العزت نے اختیار کرتے ہوئے یہ فرمایا، دیکھو اگر کوئی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بچی یتیم ہے، اس کو حصہ نہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ لوگ جو یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں، وہ در حقیقت آگ کے انگارے کھاتے ہیں، عنقریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے. کتب صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. من قطع میراث یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ حصہ کتنا ہے، کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. جو کسی وارث کے ترکے اور حصہ میراث کو کاٹ دے گا، اس کو حصہ وراثت نہیں دے گا، ترکے سے محروم کرے گا، خدا جنت کی میراث سے اس کو محروم کر دے گا. یہ دیکھیں قرآن اور حدیث کی واضح طور پر نصوص اور ارشادات اور وعیدیں موجود ہے. اب رہ جاتا ہے کتنا حصہ؟ تو یاد رکھیں، عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اولاد موجود ہے، 8واں حصہ ہے، یعنی سب سے پہلے عورت کو 8واں حصہ دیا جائے گا، بیوی کو. اچھا اگر بیٹا ہے، ساتھ میں بیٹی ہے، قرآن واضح طور پر سورہ نساء کے اندر کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو، مرد کو، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو اس کے مقابلے میں اکہرا ملے گا. مثال کے طور پر وراثتی حصے کے اندر جی مثال کے طور پر اگر لڑکے کو وراثت میں 1 لاکھ روپے مل رہا ہے تو لڑکی کو 50,000 روپے ملے گا. ماں باپ کی طرف سے یہ حصہ ہے، لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا. لیکن یہیں پر ایک اور پوائنٹ بھی سمجھنا چاہیے، اللہ نے عورت کو وراثت کا ایک طویل اور ایک وسیع اور خوبصورت حصہ دیا ہے. وہ کیسے؟ ایک عورت اگر ماں ہے تو بیٹے یا بیٹی کے مرنے کی صورت میں بطور ماں کے بھی اس کو حصہ ملے گا. اگر اس حوالے سے والد کوئی بٹوارا کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اپنی حیات میں، اس کے باوجود یہ حصہ شریعہ کے حساب سے عورت کو ملنا ہی ہے، یا اس کے لیے کچھ ریٹن ہونا چاہیے والدین کی جانب سے، والد کی جانب سے کچھ ریٹن ہونا چاہیے؟ نہیں، یاد رکھیں اگر والد یہ لکھ کر کے بھی دے دے، وصیت بھی کر لے کہ میری وراثت اور میرے ترکے سے صرف بیٹوں کو دیا جائے، بیٹی کو نہ دیا جائے، تب بھی یاد رکھیں شریعت کا
واضح مسئلہ ہے، اور تمام اسکول آف تھاٹ اور مسالک کا کنسنسس اس بات پر، والد کے اس طرح وصیت کرنے سے بھی بیٹی کا حصہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کے اس طرح ریٹرن کے اندر لکھ دینے سے بھی بیٹی کا حصہ کبھی بھی کالعدم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے پہلے بتایا غیر اختیاری حصہ ہے، جبری حصہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی بیٹی خود یہ کہہ دے کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، یاد رکھے تب بھی وہ محروم نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے پہلے ایک مرتبہ اس کی ہتھیلی پر اس کا حصہ رکھ دو، اس کو لفافے میں یا زمین پلاٹ جائیداد ترکے میں اس کو اس کا حصہ دے دو، پھر اس کی مرضی ہے۔ کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، وہ صدقہ کرے، حج عمرہ کرے، اپنی آل اولاد کو دے، اپنے بہن بھائیوں کو واپس کرنا چاہے، وہ کدھر بھی کرنا چاہے کرے، لیکن شریعت کہتی ہے اس کو ایک مرتبہ اس کا حصہ تھیلی پہ رکھ کے اس کو قبضہ دے دو، اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دو۔ اتنے واضح احکام موجود ہیں۔ اور یہاں پر بہن میں آپ کی اجازت سے ایک اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ضرور اس کی اجازت دیجئے۔ یہی تو رونا ہے ہمارا کہ یہ جتنی بھی کئی ساری غیر ملکی فنڈڈ این جی اوز کراچی، اسلام آباد، لاہور کی سڑکوں پر ہمیں مختلف قسم کے وومن رائٹس کے کتبے اٹھا کر نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں پر مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا رونا یہ کہ بھائی عورتوں کے اصل مسائل یہ ہیں، مہر نہیں دیا جاتا، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، ترکہ نہیں دیا جاتا، نکاح میں مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ ایک اہم سوال ہے مفتی صاحب، میرے پاس وقت مختصر ہے، آپ کی بات مجھے، وہ آپ کی اپریشیشن پہ بھی میں شکر گزار ہوں جو آپ نے بات کہہ دی کہ یہ اصل مسائل ہے اور ان کو اٹھایا جائے، لیکن میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں مدرسوں میں، کیوں جب بچیاں مدرسوں میں جاتی ہیں یا وہ مفتی صاحب یا ٹیچرز جو ان کے گھروں میں آ کر ان کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو یہ اویئرنیس نہیں دیتے کہ بھائی تمہاری حقوق کیا ہے، حقوق تمہارے جب تم بچی ہو، تمہاری شادی ہوگی، تم ماں بنو گی، تم بہن ہو، تمہارے حقوق کیا ہیں؟ بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، آپ پوچھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کتنا حصہ ان کو ملنا ہے۔ تو یہ حقوق مدرسوں میں کیوں نہیں دیے جاتے یا ایسے مدارس میں کیوں نہیں دیے جاتے؟ دیکھیں بات یہ کہ دینی مدارس کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، اس سلسلے میں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا۔ یہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، مصحف موجود ہے، ہم چونکہ ترجمے سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سورہ نساء ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں تو واضح طور پر اللہ نے یہ سارے احکام بیان کر دیے، احادیث بھری ہوئی ہیں، پورا ذخیرہ حدیث بھرا ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کی جہاں بات کی جا رہی ہے اور صبح سے لے کر رات تک فتاوی لکھے جا رہے ہیں، وہ دینی مدارس کے دارالافتاء ہیں، یعنی فتویٰ سینٹر۔ ہم صبح سے لے کے رات تک یہی نکاح، طلاق، نان نفقہ، مہر، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، اس سے متعلق فتاوی لکھ رہے ہیں۔ مدارس کی طالبات اس سلسلے میں بھرپور اویئر ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر طالبات جو دینی مدارس میں پڑھتی ہیں ان کا پرسنٹیج بنتا ہی کتنا ہے، وہ ریشو بنتا ہی کتنا ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، میں ایک مدرسے کا نمائندہ، ایک طالب علم بیٹھا ہوں، اور میں بھی آپ کو دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ساری آیات، قرآن، حدیث سنا رہا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں کثرت کے ساتھ میجورٹی آف طالبات موجود ہیں، وہاں جو گرل سیکشن موجود ہیں، وہاں پر کیوں نہیں سورہ نساء کو پڑھایا جاتا، یہ ساری احادیث پڑھائے جائیں اور پھر عورتوں کو کہا جائے یہ تمہارے حقوق ہے۔ اور ایک اور ظلم پنجاب کے حوالے سے آپ کر رہی ہیں بات، ایک اور ظلم وہاں پر یہ ہوتا ہے، جبری طور پر سائن لے لیا جاتا ہے، بھائی کورٹ میں پہنچتا ہے، جی میری بہن نے تو معاف کیا، اس طرح معاف نہیں ہوتا، رضامندی جب تک نہ ہو، یہ شرما شرمی لحاظ پاس اور مربت سے معاف نہیں ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔